زبور 66 باب۔ اے ساری زمین، خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا، وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں، اے لوگو ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اے خدا تو نے ہمیں آزما لیا ہے، تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے۔ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا، تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا۔ ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختنی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلیں اور میں نے اپنے منہ سے مانی۔ میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا، میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین۔ زبور 67۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلواگر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ آمین۔ زبور 68۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یاہ ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔
بھسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بھسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے، بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہ ہزار ہیں۔ خداوند جیسا کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا، میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خدا کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے، یہودا کے امرا اور ان کے مشیر، زبولون کے امرا اور نفتالی کے امرا ہیں۔ تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش۔ تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے، سانڈوں کے غول کو اور قوموں کے بچڑوں کو جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس نے جنگجو قوموں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ عمرہ مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مدح سرائی کرو، اس کی جو قدیم فلک و افلاک پر سوار ہے۔ دیکھو، وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔ خدا ہی کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا، تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے۔ اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو، آمین۔ زبور 69۔ اے خداوند، مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے۔ میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، بس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا، تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے۔ شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا۔ جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو اس کے لیے ضرب المثل ٹھہرا۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے۔ مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھسنے نہ دے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔
اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے، تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں، ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں، اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے، پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا، پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے، اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے، کیونکہ وہ اس کو جسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں، اور جن کو تو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں، اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں، اے خدا تیری نجات مجھے سربلند کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اے خدا کے طالبو، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے، اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا صیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا، اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے۔ اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی، اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے۔ آمین۔